بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مبشر بن الیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ٹچ یوٹیوب چینل۔ رمضان سیریز کے ایپیسوڈ 4 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پہ ہم انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ چونکہ آخری جو عشرہ ہے وہ آ رہا ہے، تو اس میں ایک رات ایسی بھی ہے جس کے اسلام میں بڑے فضائل بیان ہوئے ہیں، اور اس رات کی بڑے فضائل ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں، اس میں اس کے کئی اجر و ثواب ہیں۔ تو آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے، تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلی جو چیز ہم نے دیکھنی ہے، جو سمجھنی ہے، وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر ہے کیا، اس کی کیا اہمیت ہے اسلام میں۔ تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ وہ رات ہے جس میں ہم نے قرآن پاک نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ یہ رات کیسی رات ہے، یہ کون سی رات ہے، اس کے کیا فضائل ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ وہ رات ہے جو کہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ وہ جو راتیں ہیں 1000 مہینوں کی راتیں ہیں، ان سے بہتر یہ رات ہے، ٹھیک ہے۔ تنزل الملائکۃ، اس رات میں اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، وہ اس زمین پہ آتے ہیں، اترتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور ہر طرف جو ہے وہ خیر اور سلامتی ہوتی ہے فجر تک۔ تو پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی جو فضیلت ہے وہ بتا دی، اور یہ وہی رات ہے جس میں حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی لے کے نازل ہوئے، جو کہ سورہ علق کی جو 5 آیات ہیں پہلی، وہ اسی رات میں جو ہے وہ نازل کی گئی، اور یہ وہی رات ہے کہ جس میں قرآن پاک کا جو نزول ہے اس کا آغاز۔ اس حوالے سے ہمیں اس رات کی فضیلت کا علم ہوتا ہے کہ اس رات کی کیا فضیلت کیا ہے۔ چونکہ اس رات میں قرآن پاک نازل کیا گیا، تو یہ تو ایک اس کی بہت بڑی فضیلت ہوگی۔ اچھا، اب اس کی اور کیا فضائل ہیں، اور یہ ہے کیا، کب آتی ہے، کن دنوں میں آتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ جو آخری 10 ایام ہیں، آخری جو عشرہ ہے رمضان کا، اس میں سے جو طاق راتیں ہیں، آڈ نائٹس جسے آپ کہتے ہیں، جو 21، 23، 25، 27 اور 29، یعنی 5 جو راتیں ہیں، طاق راتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک رات ہے۔ یہ ڈکلیئر نہیں ہے ہمیں کہ یہ کون سی رات ہے۔ اکثر جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ 27 کو، 27 کی جو رات ہے وہ شب قدر ہے، لیکن یہ اس کا نہ ہمیں کوئی حدیث میں تذکرہ ہے اور نہ ہی قرآن پاک میں تذکرہ ہے، لیکن علامات ہیں کہ یہ علامتیں ہو سکتی ہیں، جیسے بارش کی علامت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کو خود بتایا علامات کے بارے میں، نشانیوں کے بارے میں، اور کئی صحابہ نے انہوں نے جو نشانیاں ہیں وہ انہوں نے دیکھی بھی اور القدر مانی گی، لیکن وہ جو تھی وہ نشانیاں یہ نہیں ہیں کہ 21 کو ہی جو ہے وہ ظاہر ہوئی یا 23 کو ہی، وہ مختلف جو ہے وہ راتوں میں، ایک صحابہ ہیں انہوں نے 21 کو دیکھی، ایک ہیں جنہوں نے 27 کو دیکھی، کچھ نے 25 کو بھی دیکھی۔ تو اس کا تو ہمیں جو ہے نالج ہو گیا کہ جی یہ جو ہے کوئی جو مخصوص کوئی رات نہیں ہے کہ جی یہ 21 کو ہی آنی ہے یا 27 کو ہی آنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ہمیں حدیث میں جو ہے وہ تذکرہ ملتا ہے۔ اب دوسری طرف اگر ہم جائیں تو اس رات کی فضائل کیا ہیں، اس رات کی کیا فضیلتیں ہیں۔ تو اس رات کی جو عبادت ہے، اس رات کی جو عبادت ہے وہ از ایکولز ٹو 1000 مہینوں کی راتیں۔ اٹ مینس تو سالوں میں اس کو کنورٹ کریں تو یہ تقریباً 83 ایئرز، 83 سال اور 4 ماہ تقریباً بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے یعنی کہ جس شخص نے اس رات کو پا لیا اور اس میں عبادت کر لی،
اور اپنے رب کو راضی کر لیا تو اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ 83 ایئرز 83 سال کے برابر اس کو جو ہے اس کا اجر و ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. تو اب دوسری جو چیز ہے وہ ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ اس رات میں ہم کیا کریں, کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کیا ہم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو رات کا جو آغاز ہوتا ہے وہ مغرب سے لے کے جب سورج غروب ہو گیا تو وہ رات کا آغاز شروع ہو گیا. مغرب اور عشاء یہ آ گئی آپ کی 2 راتوں کی, یعنی یہ جو ہے نمازیں آپ کی عبادت میں شمار ہوگی. باقی جو ہیں تراویح ہیں اور قیام اللیل ہے, یعنی کہ فجر تک جو ہے وہ آپ کی عبادات جو ہیں وہ جاری رہیں گی. ان میں مختلف عبادات جو ہے وہ آپ کر سکیں. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ کچھ صحابہ ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں جو واقعات ملتے ہیں کہ پچھلی جو قومیں تھیں ان کی جو عمریں تھیں اور وہ تو کافی ایج کرتے تھے, یعنی کافی ان کی ایجز تھی. 1000 سال کا بھی تذکرہ ملتا ہے, 950 سال کا بھی, جیسا کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ عنکبوت میں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا لَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ, کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف, اور نوح علیہ السلام 950 سال, الف سنۃ الا 50 عام, یعنی 950 سال جو ہے انہوں نے دعوت کا کام کیا, لیکن ان کی قوم نے ہدایت نہیں پائی کیونکہ وہ ظالم تھے اور ان کو جو ہے طوفان نے آ گھیرا. تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ رات ہمیں ایز اے بونس ہمیں مل چکی ہے, ایز اے بونس اللہ کی طرف سے ہمیں عطا ہوئی ہے کہ اس رات کو اگر ہم پا لیں تو ہم اگر اس میں عبادت کریں تو وہ پھر اگر جس بندے نے اپنی زندگی میں اس طرح کی 10 راتیں بھی پا لی, 10 راتیں اس نے اپنی زندگی میں پا لی, تو اگر آپ اس کو 80 کے حساب سے بھی 80 ایئرز کے حساب سے بھی لے کے چلیں تو گویا کہ اس نے 800 سال جو ہے وہ اللہ کی عبادت کی. ٹھیک ہے. اور جس نے 20 پا لی تو اسی طرح 1600 سال. لیکن رات کا آغاز ہوتا ہے وہ مغرب کی نماز سے شروع ہوتی ہے اور لین جو ہے وہ فجر تک جو ہے وہ رات ہوتی ہے. اچھا, اب اس رات میں ہم یہ تو نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ نماز بھی پڑھتے رہیں, نفل اور سنتیں پڑھتے رہیں, بلکہ اس میں ہم اور بھی قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں, ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں, اور یعنی اللہ کی عبادت میں جو ہے نا ہم نے اس رات کو گزارنا ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے ساتھ تعلق میں گزارنا ہے, اللہ کے ساتھ رابطے میں گزارنا ہے, تو پھر وہ ہمیں اس کا ریوارڈ ملے گا انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہمیں کوئی اس رات میں کچھ عمل بتائیں یا کوئی دعا ہمیں بتائیں یا ہمیں کیا کرنا چاہیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ جو ہے کہ کثرت سے یہ دعا پڑھیں کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, پس مجھے معاف کر دے, میرے گناہوں کو معاف کر دے, مجھے بخش دے. تو یہ ہمیں جو رات ہے ذکر و اذکار میں, قرآن پاک کی تلاوت میں جو ہے وہ گزارنی چاہیے. نفلی عبادتوں میں جو نفل نماز ہے وہ سب سے افضل ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری طرف اگر ہم آ جائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے خلوص دل سے قیام کیا اس رات کو تو اس کے جو پچھلے تمام گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں, صغیرہ گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ہمیں وارننگ بھی دی گئی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جس بندے نے, جس انسان نے, جس مسلمان نے اس رات کو پایا اور اس کو ضائع کر دیا تو اس نے گویا کہ تمام خیر اور بھلائی کو ضائع کر دیا, تمام خیر اور بھلائی کو ضائع کر دیا. یہ ہمیں ایک بڑی سخت وارننگ ہے. اور ضائع کر دیا, اور ضائع کس نے کیا؟ جو کہ بد نصیب نے. ٹھیک ہے. تو یہ کتنی سخت وارننگ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ ہمیں اس رات کو جو ہے ضائع نہیں کرنا, اس رات کو جو ہے ہم نے پانا ہے, اس کو حاصل کرنا ہے انشاءاللہ. آپ نے, میں نے, سب نے انشاءاللہ ہم نے اس رات کو حاصل کرنا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور اپنے رب کے ساتھ تعلق جو ہے وہ اور مضبوط کرنا ہے. تو ہمیں
چاہیے کہ ہم اس رات کو پراپر اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ اس کا استقبال کریں، اور 5 راتیں ہم نے جاگنا ہے، آخری عشرے میں 5 راتیں ہم جاگیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ کے ذکر و اذکار کریں۔ اور اگر ہم نے 10 مرتبہ یہ رات پا لی تو سوچیں پھر ہماری جو ہے وہ کیا جو عبادت کا جو ہے وہ ریوارڈ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس رات میں اس کو راضی کرنے کی، اس کے ساتھ رابطہ تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آج کی یہ ویڈیو آپ نے پسند کی ہے، اور اگر آپ نے ہماری ویڈیو پسند کی تو ہٹ دا لائک بٹن، شیئر ود یور فرینڈز، اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور آنے والے ٹاپکس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔